دیکھیں ایک غداری کا لیبل کوئی بھی نہیں لگوانا چاہتا. آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ خود وزیر اعظم ہیں، اب ساری ہرارکی ہے، اپوزیشن ہے نہیں کوئی، اور دودھ کی نہریں ہیں. اب تو پولیٹیکلی سوچا جائے وہ پاکستانی سیاست کا محور ہے، پاکستانی سیاست کا مرکز ہے. کوئی ہرڈلز ہیں جی ان کو واپسی کو لے کے؟ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اور مرزا اور اس کے پھر آپ کو پتہ ہے جو آپ کا پلان زیادہ خوفناک ہے. اور بیلٹ پیپر پہ بھی سنا بلا نہیں ہوگا. دبئی میں کیا ڈسکشنز ہوتی رہیں؟ آپ تک تو سرگوشیاں پہنچ جاتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، تو آپ براہ راست معاملہ فہمی میں بھی ہوتے ہیں. دبئی میں کیا ڈسکشنز رہی ہیں آپس میں؟ دیکھیے دبئی میں تو اوبیسلی میاں صاحب فیملی کے ساتھ عید کرنے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملاقات کی. دبئی میں ہمارے جو ہیں سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات کی. تو میاں صاحب کا اوبیسلی ایک وہ پاکستانی سیاست کا محور ہے، پاکستانی سیاست کا مرکز ہے. ان کو کہا جاتا تھا کہ جی پاناما کے بعد مائنس کر دیا گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈبل طاقت سے زیادہ جو ہے وہ رکھ کے واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. تب ان کی واپسی بھی متوقع ہے. تو ہم نے کہا چلیں واپسی سے پہلے ایک دبئی کا جو ہے ابھی بھی کوئی ہرڈلز ہیں جی ان کو واپسی کو لے کے؟ واپسی کے حوالے سے ہرڈلز میں نہیں سمجھتا. قانونی مشاورت ہماری جاری ہے. اب ہماری جو کور لیگل ٹیم ہے اس میں ہماری مشاورت جاری ہے. مریم بی بی پہ جو کیس تھا ایون فیلڈ کا، اس دوران جج صاحب نے پوچھا کہ الزام کیا ہے. انہوں نے کہا جی مریم بی بی پہ الزام ہے میاں صاحب کی معاونت اور اعانت کا، جس کو انگریزی لیگل ٹرمز میں ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کس چیز میں ایڈ اور ابیٹ کیا، کس چیز میں معاونت اور اعانت کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فلیٹس. انہوں نے کہا چلیں ہم اب مرکزی ملزم کے حوالے سے الزام کو دیکھیں گے. اگر یہ ثابت ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مریم بی بی نے معاونت اور اعانت کی. اگر نہیں ثابت ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاونت اور اعانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر اس الزام کو دیکھا گیا تو اس میں نکلا کچھ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اب ٹائمنگ تھوڑی امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے، اور میرا یہ ایک ہنچ ہے، خدشہ ہے، یا سوری میرا ایک مجھے امید ہے اس چیز کی، اور میرا ایک ہنچ ہے کہ میاں صاحب انشاءاللہ جلد، مجھے تو وہ اگلے ایک دو مہینوں کے اندر واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ خواہش بھی ہے، امید بھی ہے. باقی لیگل کیسز کے لیے لیگل ٹیم انشاءاللہ ابھی بھی کس بڑی ان کے سامنے رکاوٹ نے ان کو روکا ہوا ہے؟ ایسا کیا ہے جو آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ خود وزیر اعظم ہیں، اب ساری ہرارکی ہے، اپوزیشن ہے نہیں کوئی، اور دودھ کی نہریں ہیں. اب تو پولیٹیکلی سوچا جائے نون کے لیے پولیٹیکلی بالکل ہے، مگر قانونی ٹیم اوبیسلی قانونی ٹیم کا ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ 2-3 آپشن دیتے ہیں کہ سر پہلی آپشن یہ ہے، سیکنڈ آپشن یہ ہے، تھرڈ آپشن یہ ہے. تو بس اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، کیا پتا کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آ جائیں. تو اوبیسلی اس سے ایک کریڈیبلٹی بھی آپ کی بڑھتی ہے. تو لاسٹ ٹائم تو جب عبوری سیٹ اپ آیا 18 میں، تو آپ لوگ تو سارے جیلوں میں چلے گئے. تو اس دفعہ عبوری سیٹ اپ تو آپ کی فیور میں آئے گا سارا، تو بچت رہے گی میرا خیال ہے کوئی ایسی؟ وہ عبوری سیٹ اپ نہیں، غیر جمہوری سیٹ اپ تھا کیونکہ اس میں مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے سب مخالفین کو بند کر کے وہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اور مرزا اور اس کے پھر آپ کو پتہ ہے جو آپ کا پلان زیادہ خوفناک ہے. نہیں ہمارا آپ نے تو اسے فریگمنٹس میں نہیں، میں چھوٹا میں عرض کرتا ہوں، وہ کریا نگر پہ ذرا سا بکھر گیا. اور بیلٹ پیپر پہ بھی سنا بلا نہیں ہوگا. بات یہ نا عمارت ہے نا، ایک عمارت بنتی ہے 1985 میں، اس سے پہلے وہ سخت موسم برداشت کرتی ہے، اس کے حصے ٹوٹتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں، اس کی جڑیں بھی ہلتی ہیں. وہ فلٹر ہو کے 2 ڈکٹیٹرشپس گزار کے 2 فلٹریشن پروسیس گزار کے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ عمارت مضبوط کھڑی ہے. میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی جو عمارت ہے، یہ جو عمارت ہے یہ کیسے بنائی گئی؟ کہیں کی مٹی کہیں کا گارا، یہاں سے اس کو لے آؤ، وہاں سے اس کو لے آؤ، اس کو یہ بنا دو، اس کو وہ بنا دو. تو یہ جو لوگ توڑے گئے تھے، جن کو بازو مروڑا گیا تھا، کسی کے کان مروڑے گئے تھے کہ تحریک انصاف شام سے پہلے جوائن کریں، تو یہ پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں نا طوفان آیا ہے، اور ہمارا تو چلے نیچرل طوفان تھا نا، یہ طوفان بھی انہوں نے خود بلایا کہ آؤ ہمیں ٹکر مارو. تو اس کے بعد جو ہوا ہے، ہمارا تو کوئی پلان نہیں. ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہ پروجیکٹ عمران خان کی لانچنگ، اس کی پروموشن، اس کو اقتدار کی کرسی تک پہنچانے کے نتیجے میں ہوا تھا نا کہ
ورنہ 2018 میں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے پنجاب میں. ہماری 130 سیٹیں تھیں, ان کی 120 سیٹیں تھیں, 10 سیٹیں ہماری زیادہ تھیں پنجاب میں. آزاد امیدواروں کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم 2013 میں آتے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے ہمارے اس علاقے میں, 12 گھنٹے شہروں کے اندر ہے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتے ہیں, بجلی کے منصوبے لگاتے ہیں, موٹر وے کا جال بچھاتے ہیں جہاں آپ جائیں. سی پیک آتا ہے, 64 ارب ڈالر آ رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, چین والے آ رہے ہیں, اب سرمایہ کاری ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے آپ کراچی سفر کرتے تھے نا کسی بھی فلائٹ پہ, آپ کو 8-10 چینی باشندے ہر فلائٹ پہ نظر آتے تھے. کیوں آئے ہوئے تھے؟ سرمایہ کاری تھی, نجی کمپنی آ رہی تھی, انویسٹمنٹ آ رہی تھی. اب ان کا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, ایک غداری کا لیبل کوئی بھی نہیں لگوانا چاہتا, اور نہ لگنا چاہیے. میرا خیال تھا کسی زمانے میں کہ پاکستانی سیاستدان غدار نہیں ہو سکتا, سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, مگر انہوں نے 9 مئی کے واقعات کر کے یہ ثابت کیا ہے. اور میں آپ کے آگے ایک سوال رکھتا ہوں, اگر 9 مئی کو خدا نخواستہ کوئی دشمن حملہ کر دیتا, ایکسٹرنل اٹیک ہو جاتا, کیا لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس جل چکا تھا, آپ ان کو انگیج کر چکے ہوئے تھے, تو کیا ریڈیوسڈ کیپیسٹی نہ ہوتی ہمارے رسپانس کی یا کاؤنٹر اٹیک کی؟ سابوٹاج کی نا دنیا میں ایک ڈیفینیشن ہے کہ آپ اپنی فورسز کی صلاحیت کو کم کر دیں کہ وہ رسپونڈ کسی ایکسٹرنل تھریٹ کو نہ کر سکیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ نواز شریف صاحب کی مضبوط عمارت سے چلے تھے اور 9 مئی پہ آ کے آپ نے وہ مضبوط عمارت جو ہے, مشرف ٹرائل انہوں نے شروع کیا تو سرنڈر کر دیا, باہر بھیج دیا. ڈان لیکس ہوئی تو پرویز رشید صاحب جیسے لوگوں کی قربانی, مشاہد اللہ خان صاحب جیسے لوگوں کی قربانی, ٹویٹ ڈیلیٹ کروا کے تو بعد میں اب گھر چلے گئے اور 5-0 سے گھر چلے گئے. تو وہ عمارت پھر غلط ڈیسیژنس سارے ہوئے. اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ غلط ڈیسیجنس ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جیسے ہوں حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے. کئی جگہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں, کئی جگہ آپ نہیں کرتے. مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مشرف دور میں طیارہ سازش کیس بنایا گیا, قیادت پوری جیلوں میں ڈالی گئی, اٹک قلعے میں بھیجا گیا. میں سیاسی ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہاں رہ جاتے اور وہ سعودیہ نہ جاتے اس وقت, تو شاید سزائے موت ان کو سنا دی جاتی, اور ہماری تاریخ ایک کی جگہ 2 جوڈیشل مرڈرز سے وہ ہم تاریخ میں اس کا بھار اٹھاتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کے ورکر کہتے ہیں کہ انہیں باہر نہیں جانا چاہیے تھا, ڈیل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہر کسی کا اپنا خیال ہے, میں اس کو ڈیل نہیں کہتا. ڈیل ہوتی ہے برابری کی سطح پہ. ڈیل ہوتی ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, جب آپ پہ جھوٹے کیسز بنائے جائیں, آپ کی حکومت کا تختہ الٹا دیا جائے, آپ کو جیلوں میں بند کر دیا جائے, آپ کے پورے خاندان کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے, تو پھر کاہے کی ڈیل اور کیسی ڈیل؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے لوگ نہیں ٹوٹے. ہماری بدترین جبر تھا, ہماری پوری فرنٹ لائن جیلوں میں تھی, ایک بندہ ٹوٹ کے کسی اور طرف نہیں گیا. جا سکتے تھے نا, پیشکشیں بھی تھیں, آفرز بھی تھیں, سختی بھی تھی, سب کچھ تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی دور اندیشی, دانش مندی تھی کہ آج مسلم لیگ نون کی عمارت تگڑی کھڑی ہے اور ٹھیک طریقے سے کھڑی.